رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر تو کھانا وہ لینے جائے جس کے اپنے گھر نہ پکا ہو، تو کسی سے مشورہ تو وہ مانگے جس کو اپنے گھر میں نہ ملتا ہو۔ فرماتے ہیں مسلمان تو غیروں کے طریقے پہ تب چلیں جب نبی پاک نے ہر چیز بتائی نہ ہو، اور جب محبوب نے سارا کچھ بتا دیا ہے، سارا کچھ، بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کا عقیقہ کریں گے، اس کے سر کے بال اتروانا اور ان کی وزن کے مطابق چاندی کو خیرات کرنا، 7ویں دن نام رکھنا، یہ ساری چیزیں حضور نے بتلائیں۔ اس کے کان میں اذان دینا، اس کو گٹی دینا، پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا بستر بھی تم نے جب بڑا ہو جائے 10 سال کا تو نماز 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا نہ پڑے تو اسے مارو، بڑا لگنے لگے تو بستر الگ کر دو، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب تو ہیں تو گھر میں جانے کے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہو جائے تو نکاح کرو۔ نکاح کس کے لیے سنت، کس کے لیے واجب، کس کے لیے فرض؟ نکاح خاتون کے ذمہ کیا ذمہ داریاں خاوند کے حوالے سے، اور بیوی کے لحاظ سے پھر خاوند کی کیا ذمہ داریاں، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ پوری وضاحت کے ساتھ، اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری ہر ضرورت کا خیال فرمایا۔ اگر آپ دین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بال داڑھی کا حصہ ہے، اس کا بھی ذکر ہمارے بزرگوں نے کر دیا۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی۔ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ بعض بچے داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، اور ایک سنت کو سنت سمجھ کے مذاق اڑائے تو کافر ہے۔ سنت کو سنت جانتے ہوئے اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو نہیں سمجھ آئے گی میری بات کی۔ ہمارے بچے ڈیزائنوں پہ چلتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن داڑھی کا ڈیزائن بنانا اور غلط حرکات کرنا یہ تو ایک انتہائی مذموم حرکت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ملت کے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے ڈیزائن والی داڑیاں بھی رکھ کے دیکھی ہیں، ایک دفعہ نبی کریم کی سنت والی داڑھی بھی لگا کے دیکھو، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ نصیب ہوگا۔ یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وضع داری دی۔ یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں نا، یہ تو عجیب سی حرکات ہیں، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں ہے، تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے یہ کام کر کے، تو ہمیشہ وہ کام کرے جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا نکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو، میاں بیوی کو جو رشتہ دیا ہے وہ بڑا عجیب دیا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے، مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، غربت میں، پریشانی، عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی نشانیوں کی۔ پالتی تو ماں ہی ہے نا بچے، بولیں بلدیت کس کی لکھی جاتی؟ ابا جی کی۔ جانشین، سجادہ نشین، وارث، وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا۔ لیکن پالتی پوستی کون ہے؟ اماں جی۔ ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں، فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال، فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں، کہیں بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے؟ تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتے ہیں، عورت مرد کے حقوق کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا خیال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ سارے دن کی غلام ہی رہتا ہے،
وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ جب تک وہ ایم پی اے کے پوسٹر چھپوا رہا ہو، ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو، تب تک تو وہ سیاسی کارکن، اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی، آپ کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے، حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنی امتی کا قرض ادا کر دوں گا، میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا۔ یہ محبوب کریم نے بیان